اب اگر مشال یوسفزئی کو ہی لے لیں، یہ کس طرح سینیٹر بنی ہے یہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اگر یہ وہ مس بیہیویئر نہ کرتی سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر تو آج یہ سینیٹر ہوتی، کبھی بھی نہیں۔ مجھے عمران خان نے بنایا ہے، مجھے عمران خان نے بنایا ہے، اور سپریم کورٹ سے پہلے میں ریزرو سیٹ پہ ٹاپ نمبر 1 پہ تھی، جو ہمارا مالی غنیمت آپ لوگوں نے لوٹ لیا ہے کیونکہ صوبائی حکومت میں۔ سر میری کوالیفیکیشن یہ ہے کہ میں نے انٹرنیشنل باہر سے پڑھ کے فیلوشپ کی، یہ میری کوالیفیکیشن ہے، فلی فنڈڈ اسکالرشپ پہ۔ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں پاکستان سے سیلیکٹ ہو کے جنریشن چینج فیلوشپ کی ہے میں نے سر۔ بدتمیزی میں اور بدتمیزی کی بات نہیں، آپ نے بات غلط شروع کی۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ریزم میں آپ سے پہلے بھی میں دسمبر میں ریزرو سیٹ پہ ٹاپ نمبر 1 پہ تھی سر، میں ٹاپ نمبر 1 پہ تھی۔ اس کے بعد ہماری سیٹیں آپ کو مال غنیمت کے طور پہ مل گئی کیونکہ آپ کو تو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے، کیونکہ آپ کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ پھر آپ نے ٹی وی چینل پر بیٹھ کے اپنے لیے کوارڈینیٹر لی، یہاں نہ یوں میرٹ ہوتا ہے نہ کوئی یہ ہوتا ہے۔ اٹیک کریں گے تو اٹیک ہوگا سر، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اٹیک کریں گے تو اٹیک ہوگا۔ میں 2025 کا آخری شو پرسکون طریقے سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مہمانوں، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، میں تو یہی کوشش کر رہا تھا لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ یہ لوگ جہاں پر ہوتے ہیں تمیز سے ان کو بات کرنی آتی نہیں ہے، میں نے تو آپ پہ اٹیک نہیں کیا ہے، میں نے تو آپ پہ پرسنل اٹیک نہیں کیا ہے۔ آپ تو ونڈر بوائے کا سن کے آپ کو تو ونڈر بوائے کا سن کے پریشان ہو گئے سر۔ سر آپ تو ونڈر بوائے کا سن کے پریشان ہو گئے سر۔ سر بی پی ہائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر، پانی پلا دے سر۔ یہ آپ کو یہ 3 سال وزیر اعظم شہباز شریف رہیں گے، عمران خان صاحب اگلے 3 سال بھی جیل میں ہے، اور پھر اس سے اگلے 5 سال بھی ہیں اور اگلے 5 سال بھی ہیں، وہ لگی ایسے رہیں۔ آپ اپنی سینیٹری انجوائے کریں، ایک گالی دے کے آپ سینیٹر بن گئے، ونڈر بوائے کے دے کے سر، ونڈر بوائے کا سن کے ان کا بی پی اتنا شوٹ کر گیا ہے سر۔ ابھی تو ونڈر بوائے آیا ہی نہیں ہے، ان کا بی پی شوٹ کر گیا ہے سر۔ ابھی تو ونڈر بوائے آیا ہی نہیں ہے، اور یہ جتنے بھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو ونڈر بوائے کی وہاں یہ کہاں سے آیا ہوا ہے یہ کنسیپٹ۔ اب ونڈر بوائے کا سن کے پریشان ہو گئے، میں نے تو آپ پہ کوئی اٹیک نہیں کیا ہے۔ ایک ایک کر کے بات کر لیں جی، شوٹ کر گیا ہے سر، ایک ایک کر کے بات کر لیں، اس طرح لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اختیار صاحب ان کا اعتراض یہ ہے، اختیار صاحب ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ پرسنل اٹیک مت کریں سر، ان کی سینیٹرشپ کے اوپر اٹیک مت کریں گے، کیوں کس طرح سینیٹر بنی سر وہ؟ میں نے اٹیک نہیں کیا۔ مجھے جی عمران خان نے سینیٹر بنایا ہے، مجھے خیبر پختونخوا کے میرے تمام ایم پی ایز بھائیوں نے ووٹ دیا ہے سر۔ میں مال غنیمت پہ نہیں آئی، میں مال غنیمت پہ نہیں آئی، نہ میں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے میں نے اپنے لیے کوارڈینیٹر ہی دی ہے سر۔ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک ایک کر کے بات کر لیں، ایک ایک کر کے بات کر لیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں نے تو صرف سر انہوں نے شروع کیا، انہوں نے شروع کیا، انہوں نے شروع کیا، انہوں نے شروع کیا سر۔ اچھا چلے ایک ایک کر کے بات کر لینا۔ انہوں نے کیوں شروع کیا؟ فیصل واڈا صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فیصل واڈا کون ہے؟ سینیٹر فیصل واڈا صاحب کون ہے سر؟ وہ آپ کی جماعت کے سابق بہت بڑے سٹالورٹ ہیں، عمران خان کے بہت بڑے چہیتے ہیں، جس میں ایک زلفی بخاری تھا، ایک شہباز گل تھا، ایک شہزاد اکبر تھا۔ He was amongst them، یہ ان میں سے ایک ہے۔ آپ ڈسون کر رہے ہیں، کیا اگر چاہیے تو میں آپ کو مزید آپ اونیر کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی فیصل واڈا میرے دو نہ کرے اختیار ولی صاحب، آپ کی کوارڈینیٹری خطرے میں پڑ جائے گی۔ میری کوارڈینیٹری جو ہے، میں آپ کو شاید میرا نہیں پتا، آپ پہلی بار سینیٹر بنی ہے۔ میں ہمیشہ جو ہے نا، میں اپنا عہدہ اور اپنی عزت مجھے دونوں کا پاس رکھنا ہوتا ہے، اور میں عہدوں کی سیاست نہیں اختیار صاحب آپ کی جماعت نے مجھے سر فیصل واڈا صاحب کو میں ابھی ایلیجیبل ہوئی تو سر ابھی بنی ہوں نا سر۔ نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے جی۔ فیصل واڈا صاحب کو سر ہم کیا لکھا کریں، ہمیں بتا دیں، انہیں آزاد لکھیں، اپوزیشن لکھیں، حکومت لکھیں، کیا لکھنا ہے ان کو؟ سینیٹر لکھیں، سینیٹر ہیں وہ، آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ جو ان کی جماعت ہے وہ ان سے پوچھ لیے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ کون ہے ان کی جماعت سر؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ جو پینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لیگلی اتنا نہیں سمجھتے، تو اس لیے میں اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کروں گی، لیکن میں یہ ضرور کروں گی کہ ہماری فوج ایک بہت منظم ادارہ ہے۔ اب آپ ہمیں سمجھائیں گی جو ہماری سنیں سر سنیں، ہماری فوج ایک بہت منظم ادارہ ہے۔ تو اگر فیض حمید صاحب نے یہ کی بات کر رہی ہے یا مجھے کمپلیٹ کرنے دینا سر، سمجھیں آپ نے بات کی، یہ بتا دیں۔
مجھے کمپلیٹ کرنے دے سر، مجھے کمپلیٹ کرنے دے. میں نے ان کی باتیں سنی، اب مجھے کمپلیٹ کرنے دے. ہماری فوج ایک منظم ادارہ ہے. ایک فیض امیر صاحب نے DGI ہو کے یہ ساری اگر کارروائیاں کی ہوئی ہے تو آپ یہ سمجھے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کی مرضی اور منشا کے بغیر یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو ان کے ٹرائل کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے. جنرل باجوہ کو بھی کٹہرے میں کڑے کرے. میں اختیار ولی صاحب کو جواب دینا چاہوں گی. ہم نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جو بھی ہمارے ساتھ جس لہجے میں بات کرے گا، جس طریقہ کار سے بات کرے گا، ہم اسی طریقہ کار سے ان کو جواب دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہے شفیع اللہ جان صاحب، جس قسم کا انہوں نے کامنٹ کیا عظمہ بخاری صاحبہ کے حوالے سے، آپ اس کی مذمت کریں گی؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ روایات ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہی سیاست ایسے غلیظ روایات پہ کی ہے، ایسے غلیظ الفاظ پہ کی ہے. اگر آپ ان کی تاریخ دیکھ لیں تو ایک وقت تھا کہ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، اس قسم کے ان پہ جملہ بازی کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھنکوائی گئی تھی. پورے پاکستان کو یہ بات یاد ہے. آج بھی PMLN اسی طرح کی دوبارہ سے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے. ہم نے آج تک ان کے لیول پہ ہم نے ان کو جواب نہیں دیا، لیکن چونکہ ان کی لیول ہی نہیں ہے اور یہ اس حد تک نیچے آ گئے ہیں کہ یہ ہر طرح کی بیان بازی کرتے ہیں. لیکن انہوں نے جب پٹھانوں کو ہٹ کیا ان لارج تو ہم نے گلہ بھی کیا، شکوہ بھی کیا، احتجاج بھی کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے پٹھان کارڈ اٹھا لیا ہے. تو اب جب شفیع جان جو میرا بھائی ہے اور اس نے ان کے الفاظ میں ان کے طریقہ کار سے جواب دیا تو آگے سے یہ عورت کارڈ اٹھا کے لے آئے. تو ہم نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جو بھی ہمارے ساتھ جس لہجے میں بات کرے گا، جس طریقہ کار سے بات کرے گا، ہم اسی طریقہ کار سے ان کو جواب دیں گے. تو ان کو اب سوچنا پڑے گا اپنے بات کرنے سے پہلے، کیونکہ جواب اسی طریقے سے آئے گا. تو میں سب سے پہلے تو مذمت اس بات کی کرتی ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ لاہور میں ہوا. میں اس بات کی بھی مذمت کرتی ہوں کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں ہوا. میں اس بات کی بھی مذمت کرتی ہوں کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے. اور میں پھر اس بات کی بھی مذمت کرتی ہوں کہ جو مینا خان صاحب کے ساتھ اسمبلی کے فلور پہ ہوا، یہ پھر آگے سے جو آیا وہ ایکشن کا ریئیکشن تھا. تو اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے ریئیکشن برداشت کرنے کی تو آپ اس قسم کی حرکتیں نہ کیا کریں، اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کیا کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ چاپ مزید بیٹھے رہیں گے تو اب مزید ایسے نہیں ہوگا. یہ آپ نے اختیار صاحب آپ نے گفتگو سنی. سر وہ اعتراض اس بات کے اوپر کر رہی ہیں کہ عظمہ بخاری صاحبہ کی جانب سے اس قسم کی لینگویج جو ہے وہ جو استعمال کی گئی، اس کے اندر ایک لسانیت کا عنصر بھی جو ہے وہ لگتا ہے کہ جیسے سامنے آتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایکچولی یہ سٹارٹ وہاں سے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ایک بال رول کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ایک بات یہاں سے آئے گی، دوسری بات وہاں سے آئے گی، اور چل کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا. بات خراب کہاں سے ہوئی؟ میں ان چند 2 4 5 6 جو لوگ تھے ان میں سے ایک ہوں جنہوں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ جب ان کا دورہ ہوگا یہ ہمارے ساتھ اپنا پروگرام شیئر کریں گے، تو ان کو جب یہ پنجاب کی حدود میں داخل ہوں گے تو ان کو پروٹوکول کے ساتھ حفاظتی حصار میں لے کر عزت کے ساتھ لاہور پہنچائیں گے. لاہور میں ان کو پھر صوبائی اسمبلی میں انٹر کرائیں گے. جو لسٹ انہوں نے دی ہے ان مہمانوں کو اندر جانے دیا جائے گا. اب اس میں